کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان صرف اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر سکتا تھا، اندھوں کو بینا کر سکتا تھا، اور مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈال سکتا تھا؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ معجزات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن سوال یہ ہے، لوگ کیوں حیران رہ گئے اور کچھ لوگ ایمان لائے جبکہ کچھ نے انکار کیوں کیا؟ ذرا تصور کریں، ایک ایسا وقت جب لوگ بیماریوں میں مبتلا تھے اور علاج نہ ہونے کے برابر تھا، اسی وقت اللہ نے ایک نبی بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو صرف ایک اشارے سے اللہ کے حکم سے ناممکن کو ممکن بنا دیتے تھے۔ وہ اندھے کو چھوتے اور وہ دیکھنے لگتا، وہ کوڑی کو ہاتھ لگاتے اور وہ ٹھیک ہو جاتا۔ سوچیں، ایک ایسا منظر جہاں لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہوں اور ایک بیمار شخص اچانک ٹھیک ہو جائے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ ابھی باقی تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ جی ہاں، وہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرتے تھے۔ سوچیں، وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ایک مردہ انسان اچانک سانس لینا شروع کر دے۔ لوگوں کے چہرے خوف اور حیرت سے بھر گئے ہوں گے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن ایک اور معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے اور وہ پرندہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے دل ہل گئے۔ کچھ لوگ فوراً ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی نہیں مانے۔ انہوں نے کہا، یہ جادو ہے، یہ ممکن نہیں، کیونکہ جب انسان سچائی کو ماننا نہیں چاہتا تو وہ معجزہ بھی دیکھ کر انکار کر دیتا ہے۔ یہی اصل امتحان تھا، ایمان کا امتحان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو صرف معجزے نہیں دکھائے، بلکہ انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہیں سچائی کا راستہ دکھایا۔ لیکن ہر انسان نے وہ راستہ نہیں چنا۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کہ نشانیوں کی کمی نہیں ہوتی، لیکن دل کا کھلا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر دل بند ہو تو انسان سب کچھ دیکھ کر بھی انکار کر دیتا ہے، اور اگر دل کھلا ہو تو ایک چھوٹی سی نشانی بھی انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ آخر میں خود سے ایک سوال کریں، اگر ہم اس زمانے میں ہوتے اور یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو کیا ہم ایمان لے آتے؟ ہم بھی انکار کرنے والوں میں شامل ہوتے؟ یہ فیصلہ آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمیں سچائی کو پہچاننے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔